السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جانیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صورت نازل فرمائی ہے، سورہ لہب، یہ پوری کی پوری یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے ان کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تو دیکھیے جو ابو لہب یہ جو تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور حضرت عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھائی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اور اس کے دو بیٹے تھے، کس کے؟ ابو لہب کے۔ ایک کا نام تھا عتبہ، دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں اس کے بیٹوں کے، ابو لہب کے جو دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں دے دی تھیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ابو لہب کو سنایا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن تو تھا ہی، ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ سے لوگ بہت تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے تھے، بہت تیزی سے لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور مکہ کے کفاروں کو یہ چیز دیکھ کر کے حسد ہونے لگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر تبلیغ کر رہے تھے، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سنایا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جو عداوت رکھتا تھا، تو اس کی عداوت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو جو شہزادیاں تھیں، وہ اس کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دو شہزادیاں تھیں، اپنے بیٹوں سے کہہ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، دونوں شہزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ اور عتبہ اور عتیبہ نے دونوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، دونوں شہزادیوں کو جو ہے عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بیٹیوں کو طلاق دے دی، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور یہ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ ایک جگہ پر گیا تھا، ایک سفر میں گیا تھا، تو یہ جب سفر میں گیا تو اس نے اپنے بچنے کے لیے بڑا انتظامات کر کے گیا تھا۔ اتنے انتظامات کرنے کے باوجود بھی اس کو ایک شیر نے پھاڑ دیا تھا، اور اس کا جو باپ تھا، عتبہ کا جو باپ تھا ابو لہب، اس کی بھی بڑا دردناک موت ہوئی۔ یہ جنگ بدر کے 8 دن کے بعد یہ مرا تھا، اور جب یہ مرا تھا تو یہ ایک اس کو بیماری ہو گئی تھی کالے دانے کی، اور کالے دانے کی بیماری سے یہ مرا تھا۔ اور جب یہ مرا تھا تو 2-3 دن تک اس کی لاش وہیں پر سڑتی رہی تھی، اور جب اس کی لاش وہاں پر سڑتی رہی تھی تو پھول گئی تھی، پھر پھٹ گئی تھی اس کی لاش۔ پھر کچھ مزدوروں کو قیمت دے کر کے، اجرت دے کر کے اس کی لاش کو پھینکوایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کا اس کو یہ نتیجہ ملا۔ اور اس کو جو بیماری ہوئی تھی کالے دانے کی، تو یہ عرب کے اندر بڑی بری بیماری جانی جاتی تھی۔ لوگ اس بیماری سے، اور اس بیمار جو اس میں جس انسان کو گرفت ہوتی تھی، تو اس انسان سے تمام عرب کے لوگ بہت بچتے تھے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے ابو لہب مرا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام اس کو سنایا تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو یہاں پر ایک چیز اور سمجھیے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہونے سے مراد اس کی ہلاکت ہے، کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سنایا تھا کہ اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تب اس نے کہا تھا کہ یہ جو میرے بھتیجے جو بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات یقینی ہے، اگر یہ بات سچ ہے، تو میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا مال خرچ کروں گا، اپنی دولت کو اور اپنی تمام چیزوں کو، جو بھی میرے پاس میں مال و دولت ہے، میری اولاد ہے، وہ سب کو فدیہ کر دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کا مال اور اس کی کمائی اور اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ابو لہب کا جہنمی ہونا یقینی ہے، وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے،
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ یعنی کہ اس کی بیوی جو تھی، اس کی بیوی کا نام جمیل بنت حرب تھا، تو اس کی بیوی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عداوت رکھتی تھی، بہت زیادہ دشمنی رکھتی تھی، اور یہ جو اپنے گلے میں یہ کھجور کی جو چھال تھی اس کی رسی بنا کر کے اپنے گلے میں جو ہے ڈالا کرتی تھی، اور یہ جو رسی ڈالتی تھی پھر یہ ایک جگہ پر جاتی تھی، جنگل میں جاتی تھی، وہاں سے ایک گٹھا اپنے سر پہ باندھ کر کے لاتی تھی کانٹوں کا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے راستے میں ڈال دیتی تھی، تاکہ اس کو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کرام کو تکلیف دے۔ تو اس قدر یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے یہ دشمنی رکھتی تھی کہ یہ ان کو تکلیف دینے میں کسی دوسرے کی مدد لینا تک نہیں چاہتی تھی کہ میں خود ان کو تکلیف دوں گی، اس قدر یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے عداوت رکھتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ یہ ایک مرتبہ یہ جو لکڑی کا گٹھا لے کر کے آ رہی تھی، سوری کانٹوں کا جو گٹھا لے کر کے آ رہی تھی اپنے سر پہ رکھ کر، اور اس کے گلے میں جو کھجور کی چھال تھی تو اس کی رسی بنی ہوئی اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی، تو یہ جو گٹھا لے کر کے آ رہی تھی، تو جب یہ گٹھا لے کر کے آ رہی تھی تو اس کو بہت زیادہ تھکن ہو گئی، تھک گئی، تو تھکنے کے بعد میں یہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، اور جو رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی کھجور کی چھال کی، تو فرشتے نے پیچھے سے وہ رسی کو کھینچا اور وہ اس کو وہیں پر پھانسی لگ گئی، اور وہ سانس نہ لے سکی، اس کی وہیں پر دردناک موت ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے کا اس کو صلہ ملا، اور اس کو دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ تو اس صورت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ جان کر کے یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بھی عداوت رکھے گا، جو بھی دشمنی رکھے گا، وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہے گا اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی تباہی۔ تو بس آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے یہ بتانے میں، میرے پڑھنے میں اور آپ حضرات کے سننے میں جو بھی لغزش واقع ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔